فؤاد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے، میں نہیں کرتا. یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے. فائدہ نکالنا کسی چیز سے، انفر کرنا. فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے، پانی وہاں نکل گیا، اسے فعید کہتے ہیں. اس کا خلاصہ نکل آتا ہے. یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے. یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کرتی ہے، ڈیٹا فراہم کرتی ہے. ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے، اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر شخص سے جواب دہی لی جائے گی. تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑے رہے. توہمات کی تاریکیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام، قرآن. اور پھر دیکھیے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں، منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا، ڈیڈکٹیو نالج. ایک بات مان لی اور اس کے منطق کے نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرآن نے آ کر دنیا کو روشناس کرایا استقرائی منطق سے. دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو. یہ استقرائی منطق، انڈکٹیو نالج، دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے. یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا، اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب کا. اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے، انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں، وہ غیر اسلامی ہے. وہ کیسے وجود میں آئے، اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے. انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی. اور صحیح بات تھی. عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا. اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا. انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی، اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے میں. راستے بتائے محمد ابن نہیں طارق ابن زیاد. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کیا. ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کا یہودی تھا. یہ یہودی جو ہے، انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھڑے کھونپے، عیسائیوں سے بدلے لیے. اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یہ تینوں ملک قریب پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا، گرناطہ، ٹولیڈو، تریتوا، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے، اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی. اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کاماز میں بول رہا ہوں. اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا، اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید ردا. یہ ردے یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر، اور آپ کو معلوم ہوگا بن گوریون نے کہا ہے the golden era of our diaspora was Muslim Spain. اس نے یہ کہا، یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا. سن 70 عیسوی سے، جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور پھر وہاں سے نکال دیا، بھاگ جاؤ ڈائسپورا. اب وہ دنیا میں منتشر ہو گئے. اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے the golden period of our diaspora was Muslim Spain. جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کی صورت میں، اب تو خون بھی بہ رہا ہے، اس سے پہلے خون نہیں بہتا تھا. یہ سارا ایک شخص، وہ یہودی فتنہ گر، یہ یہودی فتنہ گر علامہ اقبال کی اصطلاح ہے. اور جسے بنو کے بارے میں کہا گیا، بین کیا ہے؟ فکر چالاک یہود. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کے پیدا کرنا. آزادی اسلام نے دی. وہ جو اقبال کہتا، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، تاکہ از خاکش بروید آزدو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنو اندر تلاش مصطفیٰ. تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے، خوبی دیکھو گے، بھلائی دیکھو گے، تو اعلیٰ قدر دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے، ادھار لیا گیا، مستعار ہے، اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے، ہسٹوریکل، یہ جس رخ پر بڑھ رہا ہے وہ لازماً اس کی منزل اسلام ہے. آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا، اللہ سے بھی آزاد ہے.
یہ نہیں کہ تمیز بندہ واقع فساد آدمیت، صرف یہ نہیں، اللہ سے بھی آزاد، مادر پدر آزاد، مساوات مرد و زن، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بنا دو، لے آؤ معاشی میدان کے اندر، لے آؤ، گھر سے نکالو۔ حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے، ٹوٹے ہی ٹوٹے، برباد ہو ہی ہو۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے، ڈائریکٹر 100 بھیجیں، لیکن اس کو توڑا۔ اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی ماں اور بیوی کے اندر، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پیاس ہے لگتی ہے، جہاں سے پانی ملتا ہم لے لیتے ہیں، تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قتل کریں۔ اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے، عبدالقادر صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے when I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door؟ میں اپنے جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں، گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر پہ، یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے۔ یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں، اور پھر معیشت کے اندر سود، نوٹ کیجئے پروٹیسٹنٹزم ذہن یہودی کی پیداوار ہے، جیسے این بنوک، این فکر چالاک یہود، اسی طرح پروٹیسٹنٹزم فکر یہودی کی چالاک ہے۔ اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک انگلینڈ بنا، چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں قائم ہوا، پوپ سے آزاد، اور وہاں یہ پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا، بینک آف انگلینڈ، کالوین کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا، شائلاکس نے کروایا، وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ نے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کی فتح تھی، اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے، اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جا بن جائے یہود میں، یہ نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا تھا، اس ایک مصرے میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی کے لیے، اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، نہ وہ کسی اور کو حاصل۔ فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے اندر کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام برطانیہ تھا، آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام امریکہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفارمیشن، دوسرا تھا رینائسنس۔ رینائسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا، لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگیٹو موٹیو تھا، پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت، اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھی، مذہب کے خلاف بغاوت، لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے، وہ بے خدا بلکہ مخالف خدا۔ سیاست سے اللہ کو نکالو، حاکم وہ نہیں ہے، حاکم عوام ہے۔ معیشت سے قرض حسنہ، شراکت مزاربت کو نکالو، بینک لاؤ، سود پر مبنی۔ معاشرت میں حیا، عفت، عصمت کے تصورات ختم کرو، اور آج کی یونائٹڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو، وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں، محنت کرنے والیاں ہیں۔ یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جا رہی ہے۔ اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی، اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نور مصطفیٰ سے مستعار ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے 2 آنکھیں دی تھی انسان کو۔ علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو۔ اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات اوکلٹ سائنس ادارہ جو سائنس کہا گیا ہے، پامسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے، اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا۔ سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں اوکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ۔ جادو حق ہے مت کرو، کفر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں ہم نے 2 آنکھیں دی ہیں، اور سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے۔ ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا، جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی۔ اس کے لیے کیا ایپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان 3 چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم قدم بقدم بڑھتے چلے جاؤ۔ یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں۔ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے،
اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں، بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے اشارے ہیں کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا، قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے. موجودہ سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا، اور وہ مسلمان ہو گیا. فرینچ سرجن بہت بڑا. تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے. اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہیں ان کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو. لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ 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 بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسری آنکھ تھی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ دو آنکھیں تھیں، وہی اور اقتصادی علم. یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل ہے. انسانی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پر بان چڑھی، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کر رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. اسی لیے یہ یکچشم تہذیب ہے، یکچشم دجال. جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جاتا. دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھی، سائنس آسمان کو چھو لیتی کوئی خرابی نہ ہوتی. ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا، لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھو. یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہوگی، کون کہہ سکتا ہے کہ ہے؟ اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے نا، اس کی پرواہ کرو، بالو پوسو صاف رکھو. یہ آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے، ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس. یہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل کرو، آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر، روح کی بجائے جسم پر، اللہ کی بجائے کائنات پر. یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس ہے جس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کا رخ بدل دیا، یک چشمی بنا دیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنی فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا، جس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی مرحوم. علامہ نے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے قوانین نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی فاسق ہے. یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکلا ہے انگلی پہ تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے. لیکن روح ہے یا نہیں، اس سے ہم بے پرواہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے، وہ روح ملکوتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا. بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے. اس دجالیت کا یوں سمجھیے میں نے 3 لحافوں سے تشبیہ دی ہے. جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاف ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا. سب سے اوپر کا لحاف ہے سیکولرزم. زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو، کال پکڑ کر جاؤ، مسجد میں رہو، مندر میں رہو، سینیگاگز میں رہو، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے درشن کر لیں گے، ڈنڈوت کر دیں گے، بس. ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابی ہے، سوشل ایونز کا، یہ ہم کریں گے. نتھنگ ڈوئنگ. آپ بیٹھے مسجد میں بیٹھے، آئیں گے ہم 5 وقت آئیں گے، ارشد کریں گے آپ. یہ پہلا لحاف ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کیا ہوا ہے. دوسرا لحاف
इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म, पूरी दुनिया बैंकिंग, ये बनुक, ये फिक्र चाबा के यहूद, नूर हक 80 नए आदम रबूत। और क्या बात कही है अजीजम आकिफ सईद ने, उसका दूसरा शेर नहीं पढ़ा। ता हो बाला न गर्दा दी निजाम, दानिशो तहजीब दी सौदाए खाम। जब तक ये बैंकों का निजाम तो हो बाला नहीं होता, खत्म नहीं होता, अपरूट नहीं होता, उस वक्त दानिश, क्या बात करते हो दानिश की, तहजीब क्या बात करते हो तहजीब की, दीन क्या बात करते हो दीन की, सौदाए खाम, ये तो बड़े कच्चे ख्यालात हैं। दूसरा लिहाज भी ग्लोबल है, तीसरा लिहाज अलबत्ता भी कुछ मशरकी ममालिक खुसूसन मुसलमान ममालिक पर पूरी तरह नहीं उड़ा है। वो अगर आप प्रोटोकॉल्स ऑफ डिजाइन, एल्डर्स ऑफ डिजाइन पढ़ेंगे तो मालूम होगा ये भी एक पूरे प्लान के तहत हो रहा है। शर्म और हया के तस्वुर निकाल बाहर करो, इसमें तो इफ्फत का तस्वुर निकाल बाहर करो। अजीज माकिफ ने तो कहा कि खानादारी भी करे, वो कहते खानादारी उसका काम है ही नहीं। अगर वो करेगी तो उजरत मांगेगी शौहर से, बच्चे जनेगी तो उजरत मांगेगी शौहर से। ये तो सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशंस असेंबली का है, जिसका सबसे बड़ा जो है चमचा इस वक्त सदर मुशर्रफ बना हुआ है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि औरतों को इस तरीके से सीटें। डेमोक्रेसी का मौजूदा हमारे बराबर मौजूद है इंडिया, मौजूदा मानती है दुनिया इसको, कि माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो लो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी के साथ नहीं चल सकती, और वहां चल रही है। ये मौजूदा है, इसीलिए वो हिंदुस्तान की परस्तिश करते हैं। डेमोक्रेसी उनका मजहब है, अमेरिका में नहीं है, कहां है? लेकिन वो शैतान के चमचे जो है वो शैतान को कोई कान कतर देंगे, उसको भी पीछे छोड़ जाएंगे। इसके ज़िम्न में मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की खास तौर पर तवज्जो मुनतिफ कराऊंगा। रैंड कॉरपोरेशन जो अमेरिका का हाईएस्ट लेवल का थिंक टैंक, उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो आई है उसमें मुसलमानों को 4 तबकात में तकसीम किया। एक फंडामेंटलिस्ट है जो इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं समझते, निजाम समझते हैं, ये पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। ये हमारी हिट लिस्ट पर नंबर 1 है, इन्हें हमने खत्म करना ही करना है, ये हमारे दुश्मन है। इसलिए कि उन्हें मजहब से दुश्मनी नहीं है। नमाजें पढ़ो, तुम आए अमेरिका में, तुमने चर्च खरीदे, मस्जिदें बना ली, हमने तो कोई एतराज नहीं किया। तुमने सिनेगॉग्स खरीदे, मस्जिदें बना ली, हमने तो कोई एतराज नहीं किया। तुम रमजान में रोजे रखते हो, हम तुम्हें एक इफ्तारी पार्टी दे देते हैं व्हाइट हाउस में। तुम ईद और बकरीद मनाते हो, हम यादगारी टिकट इशू कर देते हैं। हाँ, तुम्हारे इस्लाम से भी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, इस्लाम एज ए पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, जिसे वो पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं, ये हमारा दुश्मन है। और उसकी वजह साफ है, निस सदी तक जो कोल्ड वार जारी रही वो निजाम की जंग थी, मजहब की तो कोई जंग नहीं थी। मगरिब में वही क्रिश्चियनिटी थी जो यूरोप में और यूएसएसआर के अंदर थी, वही क्रिश्चियनिटी। फर्क क्या है? इस्लामिक फिरके का फर्क है, प्रोटेस्टेंटिज्म है, कैथोलिसिज्म है, और जिसको कहते हैं वो मशरकी ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ये अल्लाह का फैसला, मजहब तो एक है। सारी जंग निजाम की थी। उनके सरमायादाराना निजाम को इतनी बड़ी धमकी मिल गई थी, चैलेंज मिल गया था, वो सोचते थे हवा हो जाएगा पानी में। और एक वक्त में मगरिब कांप रहा था, इसलिए कि रूस खला में पहले पहुंच गया था, अभी अमेरिका तो बहुत पीछे था। बहरहाल जंग उनकी है उन फंडामेंटलिस्ट से जो इस्लाम को दीन समझते हैं। मजहब भी है, अकायद भी हैं, इबादत भी हैं, रसूमात भी हैं। ये जो 3 इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मजहब के, क्लासिकल मजहब, वो भी है। लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, सोशल सिस्टम भी है। तीनों 3 जमा 3 बनकर 6 बनते हैं। दूसरा तबका उन्होंने कहा ये है जिनको डॉक्टर साहब ने कहा रिवायत पसंद। ये कौन लोग हैं? वो भी ट्रेडिशनलिस्ट कहते हैं इस लैंड कॉर्पोरेशन। ये वो है जो काल अल्लाह काल रसूल में मगन है, मदरसों में है, मस्जिदों में है। ये हमारे लिए कोई बराह रास्त चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो ट्रेडिशनलिस्ट जो है वो फंडामेंटल से मिल जाए तो बहुत खतरनाक है, इसलिए कि उनके पास जरिया है पब्लिक के सामने आने का। मसाजिद है, हफ्तेवार जलसा मुनक़िद होता है। तो तीसरे नंबर पर है मॉडर्निस्ट, और मैं डॉक्टर साहब को भी उन्हीं में शुमार करता हूं, जो इस्लाम की ऐसी ताबीर करना चाहते हैं जो मगरिब के लिए पैलेटेबल। आपने कह दिया शराब हराम नहीं है, फी नफ्सी शराब तो हराम है, बिस्मिल्लाह मिन अमली शैतान फज्तनिबूहु, छोड़ो उसको। फालन तुम छोड़ते हो कि नहीं? तुम्हें पहले भी दे दिए गए थे सिग्नल्स कि शराब और जुए में कुछ खूबियां भी हैं और कुछ गुनाह भी हैं। गुनाह का पहलू भारी है,